الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا بأحدي الذات والصفات صفاته العليا على الإطلاق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وإمامنا إماما معصوما أكمل أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر معزز محترم حضرات علماء کرام سامعین گرامی کا بزرگوں عزیز بھائیوں مسلمان دوستوں آج دا یہ عظیم الشان پروگرام اگر ہن کوئی والے بندے ایتھے لگاون تے ساریاں واسطے سوکھ بن گئے سی جزاک اللہ ایتھے اگے لگو اے بڑی جگہ تشریف لے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اٹھ جٹ شاباش اور اٹھائی نہ کسڑ بسڑ کرو اتنے لگا ساتھیاں واسطے
ایک قرآن ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. بلکہ بہتر یہ ہے کہ دروازے میں رستہ چھوڑ دو ساتھی جاتا پھر آن دے بار آمن والے ساتھی کو اگے لگ پڑنا. جڑے ہانی برانڈے چاہتے ہیں انہوں نے بھی محنت کرو چاہ اندر رکھو. اور علماء کرام اگے گزارش ہے کہ نہ گن گن کے نہ ستواؤ، اگے تشریف لے آؤ. حضرات علماء کرام قاری غلام الدین صاحب تسی پیچھے بیٹھے ہو، اگے لگاؤ، اگے لگاؤ جی لگاؤ. قاری صاحب تسی تے لگاؤ، آ جاؤ اللہ دے بندے لگاؤ. آج دے اس خوبصورت پروگرام کا عنوان ہے فکر آخرت. اس عنوان کا انتخاب اس واسطے کیتا گیا کہ میرے بھی انتہائی اچھے اور محبوب دوست اور بھائی محمد یوسف صاحب اللہ انہوں کی مغفرت فرمائے. انہوں کا ایک تعزیتی پروگرام ہے. اور ایک غلطی میں وضاحت کر دیتا ہوں. او دین جڑا دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تے پھر امت نو دے کے گئے، اس دین نہ کل خامیاں، نہ جمعراتاں، نہ تیجے، نہ دسویں، نہ چالیسویں، نہ برسیاں. بعض چیزاں یہ ہوتی کہ اس تسی ایک اتفاق آکھ سکتے ہو. اے جی میں کہتا ہوں نا ربیع الاول دا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ بھی ہے، اور پورا مہینہ میرے نبی دی ہے. اتفاقات آج بھی قدرتی اتفاق ہو گیا، اور اس وقت پھر حاشیے چڑھائے جاتے ہیں. نہ اسلام وچ برسی دا کوئی تصور نہیں. ایک کافی دنوں کا پروگرام ہے، لیکن علماء کو وقت نہ ملنے کی وجہ تو کر کے تاخیر ہو گئی. اس تاخیر کا اے سبب تاخیر. بہرحال عنوان جلسے دا فکر آخرت.
بڑا خوبصورت عنوان. اور میں آتا جس دور تو تسی تے میں گزر رہے ہیں اس دور اگر سب تو زیادہ نوکری دے حصول تو زیادہ کڑکنی دوائی تو زیادہ مکان دکان تجارت اولاد جائیداد اگر میں ایک گنیاں شروع کری نا سرے دے وال متویسن بندے دیاں فکرہ نہیں ہوتی اتنی فکرہ پار رکھیاں میں دے گساں کہ بندہ انہاں فکرہ جو کہیں ویلے آزاد ہوتا ہی. لیکن جتھے ساریاں فکرہ ہونا مسلمانوں سب تو زیادہ میرے تہاڈے اندر فکر ہونی چاہیے آخرت. اس بات تے الحمدللہ اسی جتنے بیٹھے ہیں سارے دا ایمان نہیں کہ اساں سارے ایک دن مرنا بعد اساں اللہ دے دربار وچ پیش ہونا اور وہ پیشی سوکھی نہیں بڑی اوکھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفاتن براتن غرلا. اے لوگو اللہ کے دربار وچ پیش ہو سو تن تے کپڑا کوئی نہیں سر تے کپڑا پیر وچ جُتی حتیٰ کہ لوگوں کا ختنہ بھی نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ فرمائے میں تو ہم انج بد اٹھیسا کما خلقناکم اول مرہ جن میں تو ہم پہلے پیدا کیتا. اس حال اساں اللہ کے دربار وچ ونجنا اور جدو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے نا عفت اور عصمت اور حیا آسمان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا دوپٹہ اپنے منہ پہ رکھ لیا زار و قطار رومن لگ پئیاں. اللہ کے نبی اس حالت دے وساں پھر اتھے لوگ ایک دوسرے نہیں ویکھ سن نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ معاملہ بڑا سخت ہے ہوش ہی کوئی نہ سی تو اساں سارے کا اس گل پہ یقین ہے کہ ایک دن اساں اس کے دربار وچ پیش ہونا. اور میرے بھائیوں اے وہ جڑی پیشی ہے نا آج دے اس تقریب دا جڑا عنوان ہے اس سے پیشی دی فکر اساں اپنے دل وچ یہ فکر پال کے نا اساں بھی ایک نہ ایک دن یہ جہان آنکھو آنکھو چھوڑنا تے کہنے دربار وچ بجنا.
قرآن علماء جان دیں عموماً قرآن پاک دیاں جڑیاں مکی سورتاں دو قسم کی سورتاں نا قرآن مکی اور مدنی مکی سورتاں پڑھو چار مضمون کثرت نال قرآن بیان کرے مکی سورتاں اور ویسے قرآن کے اندر بقول مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے 6 مضامین پورے قرآن میں پر میں عرض کرنے لگا مکی صورتوں میں 4 مضمون قرآن بڑی اہمیت نال بیان کرے گا توحید رسالت قرآن دی صداقت اور قیامت نال نال قرآن چلے اور آخری پارے تک قرآن دے پڑھو نا یقین کرو ہے ہی قیامت تذکرہ ہی قیامت NUC AOC یحسب الانسان اللہ نجمع عظاما نہیں ہے بلا قادرین الا ان نسوی بنانا بندیا تم گمان کرے گا میں تو ہڈیاں ریزہ ریزہ تھی ویسا بعد میں جمع کیتا ویسا فرمایا کیوں نہیں وہ ذات اس چیز دے قادر ہے تیرا ایک ایک پورا جمع کر کے رکھتے حدیث پاک میں آیا عاص بن وائل مکے کا بہت بڑا مشرک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو قیامت دے تذکرے کیتے نا تو وہ آکھن لگے کمال جی کیجیاں گلا کرے دو اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا اسی مر وساں کے مٹی تھی وساں بات اٹھٹ ساں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے کیتے نا قرآن دی بولی وچ او گیا قبرستان تے قبرستان وچ بن کے پرانا قبرستان لائی پرانی جی ہڈی چاہ کے اور وہ ہڈی چاہ کے نبی کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس مبارک تھا کہ آپ کے سامنے کھلو رہا تے کھلو کے ہڈی ہاتھ گھن کے تے مڑن لگ پیا پرانی کو سیدھا ہڈی آئی اور ریزہ ریزہ تھی کے زندگی کے ڈھمن لگ پئی آپ بھی تکے دے پہ جن بندے بیٹھے ان بھی تکے دے پہ وہ آکھن لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نو کور وقت پیدا کرے سی یہ کہ ریزہ ریزہ تھی گئی بند کتے بنسی اجے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیتا اللہ پہلے جواب دے دیتا اور میرے پیغمبر کو پوچھن آ لیا سن جواب اپنے سوال دا اللہ پاک نے فرمایا آنکھوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ. او پوچھن لگا من یحیی العظام وہی رمیم. من یحیی العظام وہی رمیم. کیڑی ہستی کیڑی ذات یحیی العظام زندہ کرے سینہ ہڈیاں نو وہی رمیم حالانکہ وہ ہڈیاں دا رمیم ریزہ ریزہ تھی گئیاں. اللہ پاک نے فرمایا آنکھو اسمو یحیی الذی انشأہا اول مرہ. او پوچھنا لیا وہ ذات اس نوبت زندہ کرے سی جس ذات نے پہلی باری پیدا کیتا. او ذرا اتے تک کے آنا اتے تک کے آ جد تو پڑے آئے ایک نطفہ آئی اتے خیال کیتا ہو گیا ذرا پوچھنا تا صحیح اس پانی دے قطرے وچ ہڈیاں پڑیاں کنجے اتے بھی تا خیال کرے آنا. اللہ اتے بھی فکر دیتی ہے ذرا اس پاسے بھی تاکنا میں تن بنایا کیتائی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. رب ذوالجلال فرمایا ہتے تا پوچھنا ہتے بھی تا تکنا میں تن کنے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. میں اس پانی دے قطرے نو منجمد خون چا بنایا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً پت میں اس کو گوشت دا لوتھڑا چا بنایا. پت میں اس وچ کے کیتا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اتھے وقت کوئی بارو مٹیریل بھی نہیں منگوایا خام مال بھی بارو نہیں منگوایا کہ اندر کوئی چلو مشین تے لگی پئیے مٹیریل بارو منگوا لئیے. نہیں 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 رب ذوالجلال فرماتے مٹیریل بارو نہیں آندا میں اتھائی انہاں ظلمات دے اندر ترے اندھیریاں دے اندر یخلقکم فی بطون امہاتکم میں پڑھن دریا فی ظلمات ثلاث. اندھیریاں دے اندر میں کے کرے دریا قدرت دی مشین فٹ ہوئی پئی ہے. ایک چلا لکھا تے بن گیا سمجھے پے ہو. ایک چلے بدل دے گئے حالت بدل دی گئی بدل دی گئی بدل دی گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس تو بغیر بھی کم نہیں چلتا. اللہ جنجے 40 دھیاڑے بدل دے گئے تو اس دی
دی حالت بدل دی آئی لطفہ علاقہ مزغہ اے بندایا بد اللہ فرمائے فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا او لوتھڑا بڑھ گیا ہے بارو کوئی شے نہیں سدوائی اندر میں قدرت دی مشین چا فٹ کی تھی کہ میں اس سے دے اندر گوشت دے اندر میں ہڈیاں پیدا کرتا گیا ہڈیاں بن گئیاں اور وہ جسم تیار ہو گیا ہے اور وہ اندر ہے اس نو بھوک کوئی نہیں پئی لگ دی آئی بل میں کہ کیتا فرمائے انشأناه خلقا آخر بعد میں تنک نئی تخلیق جلے گئے جدید تخلیق جلے گئے میں اتو کے کتاب نفخت فیہ من روحی اپنی پیدا کردہ ایک روح ہے وہ چیز جانے او میں اس کے اندر سٹی وہ ڈال دیتی تے وہ چاہت پیاتے بعد حرکت کرن لگ پیا بعد حرکت کی بعد بھوک لگن لگ پئی بعد پیاس لگن لگ پئی اور اللہ فرمائے اٹھے گا ڈاکٹر دا پیو بھی نہیں پہنچا سکتا تین روزی میں اٹھے تیری روزی دا انتظام چا کیتا میں تیری اماں دا خون چا بند کیتا تے تیری خوراک چا بنایا میں ناف دے ذریعے تیرا انتظام چا کیتا پر تو اٹھے رہے ہوں پر تو دنیا تے آگے ہوں پر میں تین زندگی چا دیتی لیکن یاد رکھے بندرا یاد رکھے اے تو دنیا تے آئے ہوں الدنیا حیون فی الدنیا حیون فی الدنیا حیون وفی القبر میتن وفی الآخرت مبعوثا یاد رکھے بندہ تو دنیا تے آگے مطلب بھول بنجے دنیا دے چمکیلیاں بیٹھ کے دنیا دیا روشنیاں بیٹھ کے محب نہ تھی بنجے اس سے دنیا کے اندر مستغرق نہ ہو بنجے اس دنیا دے روشنیاں تے چمک تے دمک تے دولت تے ثروت تے جائیداد تے اولاد ایک کوٹھیاں تے محل تے بلڈنگاں تے عہدے تے بڑے بڑے عہدے انہاں وچ مستغرق تھی کہ مطلب اگے اس بنا بنا لے وہ بھول بنجے مدد تم انہیاں وچ ٹکر میں رب جلال فرمائے جنہاں تک کہ تم میں چھوڑی بندہ شرک تے کفر دیاں وادیاں وچ بندہ ہے میری توحید میں منے گا اس دنیا کتی دے پیچھے لگ کے ایک کتے دی طرح لگا بندہ ہے دنیا دی انتخاب دے اندر رب جلال فرمائے اور سن بندیا میں تن دسیں گا حقیقت حال تن میں دسیں گا اِنَّا زینت اللہ اے دنیا دی جیڑا کچھ تن دستا پیاری کدئی باغ لگے پین کدئی کوٹھیاں دے محل بنے پین کدئی تجارتاں دا عروج ہے کدئی سونے تے چاندی دا عروج ہے کدئی دولتاں دے انبار لگے پین کدئی زمین دے لہلہاتیاں فصلاں دستیاں نہیں سمجھے تے ہی فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا اے متا تو ہے پویں نالے پاسے نا 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 اے تیری زینت نہیں اے زمین دی زینت قرآن جاتا میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا مولا اے زمین نو ایڈی زینت کیوں چا دیتی ایڈی سونی چا بنایا کس قسم دار دے باغ چا لائے نہیں اللہ فرمائے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یہ میں اس واسطے بنایا میں تکا کیڑا جڑا اس سے دنیا دے وچ مستغرق ہو گیا تے اس بنا لے نو بھول گیا اتو علی فکر کوئی نہیں اس سے وچ مستغرق ہویا پیا میں تے اس واسطے اس نو زینت دتی آئی میں دیکھنا چاہتا ہوں کیڑا تہاڈے وچوں چنگے کام کریندا اچھے عمل کریندا ہے کیڑا اللہ دے پاسے آندا تے یاد رکھائے سارے کماں وچوں سب تو چنگا کم اللہ دی توحید دا مننا ہے
باقی ساری چنگے چنگے کام کریں باقی اگر اے نہ منیاں باقی جتنے چنگے کام نہیں مئیے تے مار دیتے ویسے نہیں. اس وقت تک کس دا قائل کوئی نہیں اللہ دی فرمایا میں تو اس واسطے بنائی آئی تو کیڑے کام میں جو پہ گئے ہیں. اگلی گل بھی اللہ فرمائیں دے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا. او دنیا میں فریفتہ ہو منا لیا ادھے مستغرق ہو کے تے آخرت نو بھول بنجنا لیا. یاد رکھ لے اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا. ویلا آندا پئی اساں ساری جڑی شیطان پئی دستی ہے اساں اس نوں چٹیل میدان بنا دس. کوئی اونچ نیچ نہ راسیا کوئی پہاڑ او آ کے مکے والے پوچھن لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولو وقت تسی یاد ہو قیامت آمنی ہے پتھر تک کو پہاڑ کیڑے مضبوط پہاڑ نے کتنی سخت چٹاناں نے لوگاں واسطے ضرور مثال بنیاں کھلوتیاں نے کیڑے مضبوط پہاڑ کیڑے پاسے بیسن. اللہ دا قرآن آتا ہے کون آتا اللہ. میں گزارش کرنا چاہ ناراض تو نہ تھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے انسانیت دی ہدایت واسطے ہے کتاب ہے. سن دے پہ ہو کیڑی کتاب قرآن. او قرآن دے متھے تے لکھا پہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بلکہ کہ لکھا پہ قرآن اے حج بھی جڑے سے اللہ کا نام ہے اس دے دیڑے قرآن دے دیڑے تے قرآن سن کے متھے تے وٹ نہ پوائے. اے رب ذوالجلال قرآن وچ کافر بھی صفت ذکر کیتی ہے کفار کہ میرا پیغمبر قرآن پڑھتا ہے نا تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر 17ویں سپارے قرآن جو لکھا پہ جب پڑھ گیا بن کے میں دیکھتا رہنا کئی چہرے ہوندے قرآن پڑھنا شودے دے متھے تے پٹ پوانا کی کرے دے ہولی ہوئے میرا کام کو نہیں. کوئی جھوٹی روایت سناؤ کوئی حکایت سناؤ کوئی قصہ سناؤ کوئی کہانی سناؤ کوئی داستان سناؤ. اور میرے بھائیوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پوچھا ہے حضرت ان پچھلے واسطے ہدایت نامہ کیڑا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک معمولی بندہ نہیں بچہ چھپا کے بگا دے وہ مدینہ منورہ دا محدث اور مسجد نبوی شریف وچ بیٹھ کے ساری زندگی حدیث پڑھائی ساری زندگی موتا پڑھایا موتا امام مالک. اور اگلی گل سنو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے ایک فریضہ حج تو حج کا فریضہ ہے نا اس تو علاوہ مدینے جو کدے مکے حج کرن نہیں دیں گئے. پتہ نہیں کیوں اس واسطے امام مالک فرماندے پتہ نہیں کدی رائے تے موت نہ آون جے میرے دل دی تمنا کہ میری موت مدینے میں چاہے. ہاں انہاں کول کیا پوچھا پچھلے دا فرمایا پچھلے نو بھی ہدایت اس سے شے نال مل سی جس دے نال پہلے نو ملی. تے پہلے نو کس نال ملی جی حدیثاں پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ صحابہ بھیڑ پہ آپس میں ہو گئی یہودی
دنیا کی سازش تو ہو گئی میں ذرا تیز گلا فیمن لگ پتا اے ہونے وہ بھار آؤں اے دستوں کے لئے ماں ہوئے سن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے خبر پہنچی بڑے اے مسئلہ بڑا کھلوتا میں ایک گل تو سنامن لگتا ہوں کہ صحابہ سب تو بڑے مومن کون ہے؟ صحابہ ہے نا انہوں نے ہدایت کیڑی کتاب نال ملی؟ قرآن نال نا اے میں تھوڑے سے ایک مثال دے کے تے قرآن دی دلیل دے کے گل سمجھاون لگا میں اصل تو تذکرہ کرنا جس واسطے میں ابتدا و تمہید کرتی ہے اے ہویا نا تھوڑی جی گرمائش بڑی اوس تے ہجرت دے درمیان انصاری مدینے دے رہائشی اور وہ لوگ جن جنگے بواس چل رہی 40 سال ہو گئے جنگ لگی ہزاروں بندے ختم ہو چکے ہیں شماس یہودی دی سازش نال یہ تھوڑا جہا ابھار پیدا ہویا وہ پرانی گلاں نکی دوئی دے آکھن لگ پے جس ویلے گرمی پیدا ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گل پہنچی آپ تشریف لے آئے کہ آپ سنم فرمایا وہ اوسیو اور ہجرت دیو سنو انہاں دی اج کھڑنی ہے ساڈے ملک وچ بھی بڑی بیماری جی اور ہن نچنے پہ ہو منا نا تو جناب مجال ہے تہاڈی لوڈ شیڈنگ دا ٹائم بھی ہو گیا تاں بھی نہ منجیا اپنے جے ہوئے سیٹ کریں اور اللہ کی رضا واسطے بیٹھنا اعتکاف دی نیت کر کے بیٹھنا انشاءاللہ ہی بیٹھنا سارے دا سارا ثواب اور اس طرح اتھے پتہ لگ سی جس نے بس آنا اتھے وقت پتہ لگ سی اس تھوڑی جی دیر بیٹھن دا تے پھر اس تے جڑا اجر اللہ پاک عطا فرمائے سن مت بندہ اکسی او کاش میں بھی مسیتی گیا ہوں یا میں بھی بن کے مسیتی بیٹھا ہوں یا میں تو یار ڈیڈی بیٹھا رہا محلے وچ بلڈنگ تے بیٹھا رہا اپنے دوستاں کول بیٹھا رہا مسجد نہ گیا عرض کرنا چاہتا ہوں انہاں واسطے ہدایت کی کتاب کیڑی چاک ہو قرآن آئی وہ آپس تھوڑی گڑبڑ ہوئی نا اور صحابہ اے ہو جائے کدے کدے غصے نال پہاڑ دی چوٹی دی کھلوتے ہو منانا پہاڑے کینے ایک تو قرآن آ بنجیا خدا دی قسم ٹھڈا پانی تھی کہتے کاش کہ اللہ سان بھی وہی چیز عطا فرما دے کہ میں کدے اس جگہ تے کھلوتا اس جگہ تے جیڑا کام میں کریندا پیا اس دی مخالفت خدا دے قرآن دی ایت آ گئی تب میں ضد چھوڑا کہ میں اللہ دے قرآن دے پیچھے اے گرمی بڑی آپ سب تشریف لائے اور فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
کے انکاری تے منکر پہ بن دیو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ پڑھیاں جا رہی ہیں وفیکم رسول تے اللہ دے رسول بھی موجود ہیں لہذا جڑا بندہ اللہ نو مضبوطی نال نپ کے سیدھا اللہ ہدی الی صراط مستقیم اس نو رہنمائی کرے سی سیدھے راہ پاسے اور ایمان والے اللہ تے ڈرو حق تقاتی جن دے ڈرنے دا حق ہے تے تہاڈے تے موت بھی نہ آوے مگر اس حال وچ کہ تساں مسلمان ہوو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا او لوگو واعتصموا بحبل اللہ جميعا سارے رل کے جتھا پا لو اللہ دے قرآن نو بحبل اللہ بخاری اٹھا کے نو امام بخاری روایت لے کے آیا ہے اے حبل اللہ تو مراد اللہ دی رسی تے اللہ دی رسی تو مراد قرآن ہے تے ہو جئی چیز ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم پیچھا مڑاؤ عرض کرنا چاہتا سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقع کے آدھے نے یہ پہاڑ میں ایڈے مضبوط پہاڑ میں پر انہاں دا کے بنسی تسی جے آدھو موت آوے سی پر اے جہان ختم تھی رہے سی پر اگلا جہان تے وقت حشر ہو سی پر حشر تو بعد ایک جنت ہو سی تے جہنم ہو سی پر پل سرات ہو سی اے جڑیاں گلا تسی کرے دے وقت پہاڑاں نو تکیندا ہے کیڑے مضبوط ہن لیکن پراجمان کھلوتے نے صدیاں تے گزر گئیاں نے ارباں تے کھرباں سال گزر گئے نے انیان کھلوتے پر انہاں دا کے برسی اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا چلو اگر اوکھا ہے تو میں سوکھا جا پڑھدا رب ذوالجلال فرمائیں القارعۃ القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اور سورۃ کہف کے اینڈ میں فرمایا یومئذ تموج بعضهم فی بعض اللہ فرمائے بعض وچ گھس بیسن اے دل پتنگ روشنی دے آندے کیڑے پتنگ آندے نے اڈر دے بندے ہوندے کسے دی سمت کوئی نہیں کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کال ایک یاد ہے نا عام لوگوں کو یاد ہوتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ایک دوئی مقام در اللہ فرمائے دن اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ حَافِظَةٌ رَافِعَةٌ اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً میرا رب اٹھا لے سینا پہاڑاں پر اٹھا کے انہاں ریزا ریزا کر دے سی پر ڈال دے سینا جتھے جتھے زمین وچ کھائیاں تے کھڈے نے بھر دے سی تے وقت زمین نو قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا کوئی اونچ نہ راسی نیچ نہ راسی کوئی کھڈا تے کوئی کھائی نہ راسی کوئی وچ کجی نہ رہے سی ہر شہر اللہ برابر کر کے رکھ دے سی عرض کرنا چاہتا میرے بھائیوں او آیا ہڈی نو مل مل کے کیا دے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی ود ہڈی نو کون بنے سی اللہ فکر دتی ذرا ہتے تا تک نہ بنا کنجے نے اٹھے ہڈیاں کہ بنائیاں نہیں اج تیرے 40 دن تو بعد توجہ ہوندا گئی ود تو دنیا تے آ گیا ہن یاد رکھیو بندہ دنیا تے آ گیا ہے متا اللہ تعالی وچ پے کے اللہ نو بھول ونجے آخرت نو بھول ونجے قبر نو بھول ونجے برزخ نو بھول ونجے میدان حشر نو بھول ونجے پل صراط نو بھول ونجے جنت جہنم نو بھول ونجے نہ وہ بندہ نہ اے گل ذہن وچ رکھے میں دسیندا پیا اے میں تن بنایا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون 18واں سپارہ نے سورہ مومنون نے پڑھائے بن کے پہلا رکوع غالباً مکنے والا پہلا رکوع مکن والا ہے رب ذوالجلال فرمائے اس دنیا تے آئے ہوں بد ایتھے جیندا ہے بلکہ ہوشیا بعد ذالک لمیتون بد ایک بلام نہیں اساں تیرے جندے اج روح تیرے جسم وچ ڈالیے پر اساں روح تیرے جسم چوں چھک گھننی ہے اللہ اکبر رب ذوالجلال فرمائے والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق پنڈلی تے چڑھ دے سیا تے تو اتنی طاقت بھی نہ رکھے سے کہ اپنی پنڈلی تو ہٹا کے آمد ایدو میں تیرے جو کٹ گنسان بعد ذالک لمیتون ول کے کرے سان فرمایا ثم انکم بعد ذالک ثم انکم یوم القیامت تبعثون علامہ قرطبی بھی آتا ہے وفی الآخرت مبعوثان اور قیامت والے دن بعد میں دن زندہ کرے سا کیڑے دھاڑے سارے آنکھوں اے آنکھا قرآن آنکھیا قرآن کیڑے دھاڑے زندہ کرے سا تا میرے بھائیو ساریاں فکرہ میں اہم ترین جڑی فکر ہے وہ کیڑی آخرت کی فکر کرنی اور اس گل دے ایک گناہ نا زبانی اقرار ایک کہ دل دا یقین دل دا یقین اے سارے اندر پیدا ہو بندے کہ اس ویلے آمنا ہی آمنا جی ہنجے نلے قرآن بڑے عجیب عجیب چیزاں بیان کرے گا فرمائندہ وہ بیدا جس ویلے آسی نا وہ سوکھا نہ ہو سے سوکھا نہیں یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ایک گل وچ بڑی خوبصورت دی گل ہے تھانوں دسی بننا اے قرآنی نقطہ ہے اے دسن دا تھوڑا ذوق پیدا ہوے قرآن نو سمجھن واسطے اساں بھی شوق کریے اساں بھی قرآن مجید نو سمجھاں اے جڑی میں آیت پڑھ رہا نا اے آیت سورۃ حج دی کیڑی سورت ہے حج 17واں پارہ ہے 17واں سورت حج اگے
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ حج دے تذکرے احکام قربانی دا ذکر طواف دا ذکر عرفات دا ذکر ایک چھوٹا جا سوال ذہن چاہتا میں ایک گل نہیں کر لگا تواڈے ذوق پیدا کرن واسطے کہ اساں بھی قرآن دے نیڑے لگاں کیسی خوبصورت اللہ سن کتاب عطا کی سورت حج اس کی پہلی آیت تذکرہ قیامت ہے سورت ابتدائی ہے کہ تذکرہ کس چیز کا قیامت کوئی ربط بظاہر ویکھا بندے کوئی ربط نہیں کتھے حج تے کتھے قیامت اللہ مولانا حسین علی تیری قبر منور فرمائے رئیس المفسرین عمدۃ المفسرین ولی اللہ فی الارض حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اسی آدھے بظاہر ربط کوئی نہیں بڑا زبردست ربط اس پہلی آیت تے حج دا فرمایا کنجے فرمان لگے حج وچ ایک دن ہوندا جس دن نو عرفے دا دن آدے اور عرفات کے میدان وچ سارے مکے مدینے جتنے حاجی گئے ہوئے دن نو ذوالحج نو کتھے ہوندے عرفات کتھے ہوندے جی حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عرفات دے میدان وچ تے اتھے سارے حاجی جمع تے اے آمن والے پوری دنیا تو آئے بیٹھے پوری دنیا امریکہ تو رشیا تو فرانس تو ہاں جی تسی دیکھو یو کے تو ڈنمارک تو یورپی یونین چو جتھے بن کے دیکھو ہر ملک دا مسلمان اتھے آیا بیٹھا حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمیندن جی میں عرفات دے میدان وچ اج سارے او دو کفن دیاں چادراں پائیاں ہوئیاں بندہ احرام وچ ہوندا نا جی او دو کفن دیاں چادراں پائیاں ہوئیاں او میدان عرفات وچ کھلوتے ہوندے تے ہر دنیا دے خطے دا بندہ موجود ہوندا اللہ پاک فرمیندن اوے حج کرن والےو او عرفات دے میدان وچ جمع ہون والےو اس جمع ہوندے پیو نا خیال کر کے نائے انیان ایک دن اتھے بھی آمنا نے میں ساری کائنات کو جمع سبحان یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى رب ذوالجلال فرمائندن ایو جا سخت دن ہوسی اے زلزلہ زمین تے طاری ہو زمین ہلن جلن لگ پوسی زمین اتے زلزلہ طاری ہو ویسی حاملہ اپنے حمل نو وضع کر دے سی تے دودھ پلاون والی اپنے بچے نو دور کر دے سی اپنے آپ کو ہاں اور دوسرے مقام تے قرآن فرمایا جس وقت او وقت آمنا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بار بار قرآن سے فکر دلا ہے اور پھر قرآن مجید اے چیز دسی کہ جیڑا آیا اس مکان بنیا نا جی اس مکان ایک نہ ایک دن ڈھونا کہ صدا راسی ایک نہ ایک دن اس مکان کے بننا ہے بننا کوئی بھی تعمیر ہوئیے ایک نہ ایک دن اس ہے بننا جیڑا جمعے اس
پھر اس مرنے تو کوئی مستثنا بھی کوئی نہیں. ایک کو ذات ہے کہنی ایک کو ذات ہے جس تے موت نہیں، باقی موت تو بچ نہیں. نکیاں تے بھی آسی تے وڈیاں تے بھی آسی. اور تسی اتنے ترقی نہ مر دے ڈر گئے نے باپ اسی وڈے تے پھر جائیں رہ گئے نکے نکے تے بھی آسی تے وڈے تے بھی آسی. میں بڑکڑے نہیں آکھے مطلب بڑکڑے میں نہ ناراض تھی ونجا اے بزرگ بیٹھے متا کر ماں ماروں ہے تو اللہ بھائی تساں بڑکڑیاں سلامت رکھے اسی تاں تساں جیندے رہو تہاڈا رمنا اے ساڈے واسطے خیر دا ذریعہ بزرگ حضرات ہومن نا خیر دا ذریعہ ہوندا ساڈے واسطے تے انہاں بڑکڑیاں دی عزت تے احترام کیتی او سن دے پیو ہاں ان شو دے کھگن تا جو بابا تو یہ کمرے لگ ونیا سمجھ نہیں دیندا. اللہ اکبر. نکیاں تے بھی آسی تے وڈیاں تے بھی آسی. سان تے لاوے مون دے اے موت تو کوئی بچن والا نہیں ہے. نکیاں تے بھی آسی تے وڈیاں تے بھی آسی پڑھیاں لکھیاں تے بھی آسی تے ان پڑھاں تے بھی آسی. اور تسی نال بولے سو تھوڑے حال اگر کوئی غلط ہو جے بس کیا تو تسی بھی بول بول اللہ کا بھی خراب نہ تھی میں تسی واسطے دعا کرے تا اے پڑھیاں لکھیاں تے بھی آسی تے ان پڑھاں تے بھی آسی. امام تے بھی امام تے بھی آسی تے مقتدیاں تے بھی آسی بچیاں تے بھی آسی تے وڈیاں تے بھی آسی عورتاں تے بھی آسی تے مرداں تے بھی آسی. جی بادشاہاں تے بھی آسی تیرے آیا تے بھی آسی. ذرا بلند آؤ. جی شیخ الحدیثاں تے بھی آسی تے حدیث پڑھن والےاں تے بھی آسی. امام انقلاب علامہ مسیح المختاری ثانی والے انقلاب مسجد المختاری اللہ اکبر اللہ اکبر. تسی یاد ہو نہیں سن دا لا لیندا اج میں دا کوئی نہ لاؤں تو سارے میں ناظم تو جان ہی آندا قسمت اللہ صاحب آنے ہوئے تو اللہ کی سلام علیکم میں رہتا تھا. اب یہ خیال نہیں کچھ کریں گے نہیں پہنچوں کو نہیں اگے میں کو تسی آ جاؤ 2 گھنٹے لاؤں دھان تسی آ جاؤ میں. اچھا چلو گل مو کہندا چھوٹیاں تے بھی آسی تے بڑیاں تے بھی آسی پڑھیاں لکھیاں تے بھی آسی تے ان پڑھاں تے بھی آسی امام تے بھی آسی تے مقتدیاں تے بھی آسی تے مریداں تے بھی آسی پیراں تے بھی آسی. ہم 2-4 بڑے جو ان بھی کوئی مرنے ولی اللہ دے مردے نہیں وہ اتلے پاس لوگ آدھے ولی اللہ دے مردے نہیں اللہ دے ولی مردے نہیں ہوں دے بس کے کریں دن اور پھر گھر کا بٹا کے ہدے لگتے گئے دن جانتا لگن مکان الہ مکان اتھے دنجے ہونے دنیا رضائی ٹر گئے دن میں آخوت کمال ہے اتھے تا شہدے کو کھینے پینے دے لوگ اتھے وقت کے کرے. میرے بھائیوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس تو مستثنا کوئی صرف بچی تا کون اللہ من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. چھوٹی قسمت اپنی بڑی قسمت اپنی اسے بجلی لگ گئی علامہ صاحب ہے بجلی بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ اساں سارے اس دین کے عمل کو توفیق عطا فرمائے. میں اے دل نال شکر گزار ہوں حضرت مولانا عصمت اللہ خان صاحب زیدہ مجدودہ کہ وہ تشریف لے آئے. اللہ تعالیٰ انہوں کا آمنہ قبول و منظور فرمائے. ساری دعوت ہے یہ وقت دے دیتا اللہ تعالیٰ اس سے بھی انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں زیادہ انہوں نے تمہارے درمیان بیٹھنا نہ چاہتا. میں چاہتا میری دلی تمنا کہ حضرت بڑی تفصیل نال اج سن اللہ کا قرآن سنائے.